السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ملک بھر کی عدلیہ کو یا ملک بھر کے جو سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں ان کو دھمکیوں میں خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ ان خطوط کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو لکھے گئے خط میں جو الزامات لگائے گئے تھے ایک انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے اوپر کہ وہ عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے، اس کے اوپر شور شرابہ بہت زیادہ تھا، میڈیا پہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ اسی معاملے پہ انتظامی سطح پہ سپریم کورٹ نے فوری ایکشن لیا، پھر اس کے بعد جوڈیشل ایکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو لیا۔ تو ابھی وہ شور تھما ہی نہیں تھا کہ اچانک سے ایک خبر سامنے آ گئی، اور وہ خبر سامنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اوپن کورٹ میں بتا دیا جی کہ ہمیں کوئی دھمکی امیز خط موصول ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی نقصان دہ قسم کا کوئی کیمیائی پاؤڈر جو ہے وہ اس میں ساتھ شامل ہے۔ پھر بعد میں انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ آرسینک نامی ایک ایسڈ ملا ہے، اور وہ بھی پھر یہ کہا گیا کہ یہ ملاوٹ شدہ ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے فیز میں پھر اس سے بھی بڑی خبر یہ آئی کہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اس طرح کا کوئی خط موصول ہوا ہے، اور پھر اس دھمکیہ میز خط جو سپریم کورٹ کے ججز کو موصول ہوا، پھر اس کے بعد کچھ اور ججز کے نام آ گئے کہ سپریم کورٹ کے لگ بھگ 10 کے قریب ججز جو ہیں ان کو یہ دھمکیہ میز خط موصول ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا بھی نام آیا، ان کو بھی خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ تو یہ کنٹروورسی کافی اس وقت میڈیا میں ہے، کافی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، CTD اس معاملے پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، جو ہے وہ تحقیقات چل رہی ہیں۔ تو ذرا آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ کے حد تک بات کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو تمام ججز کو یہ دھمکی امیز خط موصول ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جن ججز کے نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فہد عیسیٰ صاحب، جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اس کے علاوہ جسٹس عرفان ساجد خان صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس سید حسن نظر رضوی صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عطر من اللہ صاحب کا نام آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جسٹس منصور الدین شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نقوی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی ان کو بھی ایک دھمکی امیز خط ملا ہے۔ اس معاملے کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں ایک چیز جو پنڈی اسلام آباد کی حد تک بات کریں تو یہ ابتدائی انویسٹیگیشن میں جو رپورٹس میڈیا میں چھپی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کا علاقہ ہے یہاں سے کچھ خطوط جو ہیں وہ ارسال کیے گئے تھے۔ اچھا، ایک بڑا لیکونہ یا فلا تھا یا بڑا نقص تھا اس معاملے پہ کہ اب عجیب لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کسی کو خط لکھنے والا شخص جو ہے اس کا جو اوپر جو باہر والا سامنے والا کور ہوتا ہے خط کا، اس پہ یعنی اس سے پہلے یہ ضروری ہی نہیں تھا کہ وہ خط لکھنے والا بھی اپنا پورا ایڈریس بتائے کہ میرا یہ نام ہے، میرا یہ پتہ ہے اور میں فلاں کو خط لکھ رہا ہوں۔ تو یہ خط میں صرف نام لکھا گیا، اس کا پہلے یہ تھا کہ خط پہ نام لکھا گیا اور وہ خط جناب فوری طور پہ متعلقہ شخص کو آپ بھجوا دیتے تھے۔ تو اب کی بات کم از کم شاید کوئی 60-70 سالوں کے بعد کم از کم یہ خیال تو آیا کہ اس کے اوپر بھی کوئی پالیسی، کوئی SOPs بننے چاہیے، کوئی طریقہ کار واضح ہونا چاہیے کہ جو خط بھیج رہا ہے کم از کم اس کا بھی بایو ڈیٹا، نام، ایڈریس ہونا چاہیے، ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور پھر اس پروسیس کے بعد جو ہے وہ خط ارسال ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی چیز کم از کم 60-70 سال بعد ہی ہمیں خیال آیا، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ اب چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ اب جو شخص کسی کو خط بھیجنا چاہے گا اس کے پہلے اس کو بھی اپنا تمام بایو ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا، اور کم از کم اس معاملے کے اوپر جو اس طرح کے اس لیول کے جو خطوط ہوتے ہیں، چیف جسٹس صاحبان، ججز صاحبان، دیگر بھی کہیں پہ بھی آپ کسی محکمے میں خط لکھ رہے ہیں، کم از کم آپ کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن وہاں پہ لکھنی چاہیے، اس کو ویریفائی کرنا چاہیے تاکہ تصدیق ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ جو خط لکھنے والا ہے یہ کون ہے، اس کا کیا نام کیا ہے، یہ کہاں کا رہائشی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پہلے شاید ہمیں بطور قوم خیال نہیں آیا اور اب ہمیں یہ خیال آ رہا ہے، تو اچھی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی طریقہ کار طے ہو رہا ہے۔ انویسٹیگیشن میں اب تک کی اب تک جو سب چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک چیز تو واضح ہے جی کہ کہیں پہ بھی کوئی CCTV فوٹیج خیر سے، جو ہر واقعے میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کوئی CCTV فوٹیج نہیں ملتی،
وہ ریکارڈ اب بھی قائم ہے۔ سیف سٹی کیمراز بڑے خرچ ہم نے کیا اس کے اوپر، اس پروجیکٹ کے اوپر، اور خیر سے کوئی ویڈیو ایویڈنس نہیں آیا کہ وہ خط ڈالنے والا کون تھا۔ ایک تو ہمارا ریکارڈ اس معاملے پہ پہلے شروع دن سے ہی ایسا رہا ہے، کسی صحافی کو کے اوپر تشدد ہو، سی سی ٹی وی فوٹیج یا سیف سٹی کیمریز کام نہیں کرتے، کوئی اغوا ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کرتے، اس طرح کا ایک اور ایونٹ آیا اس میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کر رہے، تو یہ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ برقرار ہے، کم از کم جو ہماری کارکردگی جیسے پہلے آ رہی ہے بالکل ویسے ہی ہے۔ دوسری اہم بات جو سب سے امپورٹنٹ ایشو جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ بتایا تھا کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اب آپ ذرا فرض کریں کہ سپریم کورٹ نیکسٹ ہیئرنگ جب فل کورٹ بیٹھے اور اس فل کورٹ میٹنگ میں وہ تمام ججز ہوں تقریباً جن کو یہ دھمکیاں میز خط پہ ملے ہوئے ہوں، اور انویسٹیگیشن کا رخ اچانک بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے میں جو تحفظات کا اظہار کیا گیا، جن خدشات کا اظہار کیا گیا، اگر وہاں سے یہ چیزیں منتقل ہو کر اگر صرف ان خطوط کی حد تک فار دا ٹائم بھی اگر مرکوز ہو جائے تو یہ میرے خیال میں یہ نامناسب ہوگا، اور کیونکہ اصل مقصد جو تھا وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز والا معاملہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو جو تھریٹنگ جو خط انہوں نے لکھا جس میں جو تحفظات کا اظہار کیا، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اس پہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس پہ چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ تو اب اگر ایسی صورتحال میں صرف فوکس ان خطوط کے اوپر ہی رہتا ہے تو پھر توجہ جو ہے وہ پھر پوری ہٹ جائے گی، اور جو اصل کیس ہے اس سے پھر نظریں ہٹ جائیں گی۔ ویسے بھی اب تک کی اگر ہم جو ایونٹس اس حوالے سے خطوط کے بعد آئے ہیں، اگر ہم اخبارات دیکھیں، ٹی وی چینلز دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ہر جگہ کے اوپر اس خبر کو بہت سپیس دی گئی ہے۔ اخبارات میں جو پہلا پیج ہے، فرنٹ پیج جسے کہتے ہیں، اس کی ہر اخبار میں جو ہے وہ بڑی بڑی خبریں چھپ رہی ہیں۔ ٹی وی چینلز کے اوپر جو نیوز بلیٹنز ہیں اس میں خطوط دھمکیاں میز خطوط کے حوالے سے، اور پھر اس میں جو ایسڈ یوز کیا جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اس میں کس حد تک ملاوٹ ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن یہ کافی اہم معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا، اور اس معاملے پہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اب سٹنگ ججز پر مشتمل کوئی کمیشن تشکیل دیتی ہے، یہ کافی اہم معاملہ ہوگا۔ اس معاملے کے اوپر آلریڈی کچھ درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی جا رہی ہے، تو بہرحال جو اب فوکس میڈیا کا تبدیل ہو چکا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا جو معاملہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، اور جو دھمکیاں محض خطوط ہیں وہ اس کی بحث ہو رہی ہے۔ تو باقی اب اس سے نتیجہ اخذ کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہے کہ یہ ایک طرح سے میڈیا کی توجہ کم از کم جو ہے وہ اس ایشو سے ڈائیورٹ ہو چکی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی اہم معاملہ ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس پہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ یہ کیوں یہ خطوط لکھنے والے لوگ کون ہیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ان کے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب یعنی ایک ایشو نہیں ہے، اب ایشوز 2 ہو چکے ہیں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو نے جو جن تحفظات کا اظہار کیا کہ ہمارے عدالتی امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، ایک ایشو وہ ہے، اور دوسرا ایشو پھر جو خطوط لکھنے والا معاملہ ہے۔ تو اب شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ایشوز کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔